السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ غیر منصرف کے بارے میں تتمہ ہے۔ آخری یہ سبق ہے منصرف غیر منصرف کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ أَوْ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَا مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نُكِّرَ صُرِّفَ أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب وأما في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد تقول جاءني طلحة وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب أحمد وأحمد آخر۔ یہ آج کا سبق انتہائی آسان ہے اور بڑی سادہ سی بات مصنف اس میں سمجھا رہے ہیں کہ غیر منصرف ہم کسی لفظ کو تبھی پڑھیں گے جب اس کے اندر دو سبب موجود ہوں یا ایک سبب ایسا جو دو کے قائم مقام ہو موجود ہو، اور اگر دو سبب سے کم ہو جائے، کسی وجہ سے وہ ایک سبب ختم ہو جائے، تو وہ لفظ جو ہے وہ اس کو ہم منصرف پڑھیں گے۔ اب عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، جو دو سبب کسی لفظ میں پائے جا رہے ہیں تو وہ موجود رہتے ہیں، لیکن علمیت ایک ایسا سبب ہے کہ وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اگر علمیت ختم ہو گئی تو دو طرح کے رہ جائیں گے ہمارے پاس الفاظ۔ ایک تو وہ الفاظ رہ جائیں گے کہ جن کے اندر ایک سبب باقی رہ جائے گا غیر منصرف کا، اور ایک سبب اگر ہو تو اس کو لفظ کو ہم منصرف پڑھیں گے۔ اور کچھ الفاظ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے اندر دونوں علمیت ختم ہونے سے دونوں کے دونوں اسباب ختم ہو جائیں گے اور لفظ بغیر کسی غیر منصرف کے سبب کے رہ جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کیونکہ علمیت کے ساتھ جو دوسرا بن رہا تھا، سبب بن رہا تھا غیر منصرف کا، اس کے مؤثر ہونے میں بھی علمیت شرط تھی۔ مثال ہم ابھی پڑھ لیں گے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، علم جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، ہر وہ لفظ کہ جس کے یا ہر وہ سبب کہ جس کے اندر علمیت شرط ہے، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ، یہ جملہ معترضہ آ گیا، وہ گنوا رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں، اسباب منع صرف ہیں کہ جن کے اندر جو مؤثر ہونے میں علمیت شرط ہے، اور وہ مؤنث بالتاء ہے، والمعنوی، اور تانیث معنوی ہے، والعجمۃ، عجمہ ہے، والترکیب، ترکیب ہے، والالف والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، اور وہ اسم کے جس کے اندر الف و نون زائدتان موجود ہوتے ہیں۔ یہ سارے اسباب وہ والے ہیں کہ جس کے اندر جن کے مؤثر ہونے میں غیر منصرف کے سبب بننے میں وہ مؤثر تبھی ہوتے ہیں کہ جب علمیت بھی ساتھ پائی جائے، علمیت شرط ہے ان کے ساتھ۔ اور دوسری صورت کون سی ہے؟ او ما لم یشترط فیہ ذالک، یا وہ الفاظ، ما موصولہ ہے، وہ الفاظ کے جن کے اندر یہ شرط نہیں ہے، یعنی علمیت اس میں شرط نہیں ہے، واجتمعا مع سبب واحد فقط، اور علمیت صرف ایک سبب واحد کے طور پر جمع ہو رہی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ، ایسے اسباب کون سے ہیں؟ ایسا علم کہ جس کے اندر عدل ہو، یعنی عدل والا سبب، وزن الفعل، اور وزن فعل۔ تو دونوں صورتوں میں اذا نکرا، جب علمیت والے لفظ کو نکرہ کر دیا جائے گا، صرفا، تو وہ الفاظ منصرف ہو جائیں گے۔ آسان سی عبارت ہے، بڑی سادہ سی بات میں نے پہلے خلاصے میں ذکر کر دی کہ جب علمیت ختم ہو جائے گی، اسباب منع صرف دو پورے نہیں ہوں گے تو وہ لفظ منصرف ہو جائے گا۔ کیسے پورے نہیں ہوں گے؟ علمیت کیسے ختم ہو جائے گی؟ اذا نکرہ، جب ہم اس کو لفظ کو نکرہ بنا دیں گے۔ اما فی القسم الاولی، بہرحال پہلی قسم میں، یعنی جہاں علمیت ایسے سبب کے ساتھ جمع ہو رہی تھی، ان اسباب کے ساتھ کہ جن کے مؤثر ہونے میں علمیت خود شرط تھی، فلبقاء الاسم بلا سبب، تو وہ منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟
لفظ کے بغیر کسی سبب کے باقی رہ جانے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور بہرحال دوسری قسم میں، یعنی جب وزن فعل یا عدل کے ساتھ علمیت جمع ہو رہی ہے اور وزن فعل اور عدل وغیرہ میں کے مؤثر ہونے میں علمیت شرط نہیں ہے، تو اس والی قسم میں فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، لفظ کے ایک سبب پر باقی رہ جانے کی وجہ سے، جب ایک سبب ہوگا تو ہم اس کو منصرف ہی پڑھیں گے۔ تقولو، آپ کہیں گے جاءنی طلحۃ و طلحۃ، جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، جاءنی میرے پاس آیا، طلحۃ، پہلے ہم نے اس لفظ کو منصرف پڑھا کیونکہ ایک تو اس کے اندر تانیث ہے اور دوسرا علمیت ہے، و طلحۃ آخر، اور جب ہم نے اس کو آخر صفت اس کے ساتھ لگا دی تو یہ علمیت باقی نہیں رہی، تو ایک سبب رہ گیا، ایک تو علمیت تو ختم ہو گئی، تو تانیث باقی رہ گئی، اور تانیث بھی غیر منصرف میں مؤثر نہیں ہوگی کیونکہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے میں شرط تھی کہ وہ لفظ اس کے اندر علمیت بھی ہو۔ تو طلحۃ آخر، جب طلحۃ آخر آخر صفت لے کر آئے تو یہ طلحۃ جب نکرہ ہوا تو اس کے اندر کوئی بھی سبب باقی نہیں بچا۔ وقام عمر و عمر آخر، یہاں بھی عمر جو تھی وہ اس کے اندر علمیت تھی اور عدل تھا، تو جب عمر آخر آخر صفت لے کر آئے تو عمر جو ہے وہ نکرہ بن گیا، جب نکرہ بن گیا علمیت ختم ہو گئی، تو ایک سبب باقی رہ گیا اس میں عدل کا۔ ضرب احمد و احمد آخر، احمد میں وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا، ضرب احمد، ہم نے اس پر تنوین نہیں پڑھی، اور احمد آخر، جب آخر صفت اس کے ساتھ لے کر آئے یہ احمد نکرہ بن گیا، جب نکرہ بن گیا تو علمیت ختم ہو گئی اور اس کے اندر صرف ایک سبب باقی رہ گیا عدل کا، وزن فعل کا، لہٰذا ہم نے اس کو احمد تنوین کے ساتھ پڑھا، منصرف پڑھا۔ یہ آگے اور سادہ سی بات بالکل سمجھا رہے ہیں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ غیر منصرف جو ہے وہ کس صورت میں منصرف بن سکتا ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ، ہر وہ لفظ جو منصرف نہیں ہے یعنی غیر منصرف ہے، اذا اضیفہ، جب اس کی اضافت کر دی جائے، جب اس کو مضاف بنا دیا جائے، او دخلہ اللام، یا اس پر لام داخل کر دیا جائے، یعنی معرف باللام کر دیا جائے، الف لام معرفہ والا اس پر داخل کر دیا جائے، فَيَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، نحو جیسے مررت بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ، احمدکم، کم ضمیر کی طرف احمد کو جب مضاف کیا تو بِأَحْمَدِكُمْ دال پر ہم نے کسرہ پڑھا، اس کو منصرف پڑھا، وَبِالْأَحْمَدِ، اور جب احمد کے شروع میں الف لام لے کر آئے تو پھر احمدی دال پر ہم نے کسرہ پڑھ دیا، کیونکہ اچھا اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ مصرف نے یہ نہیں کہا، پہلے کہا تھا اذا نکرہ صرفہ، منصرف ہو جائے گا، اور یہاں جب کہا کہ اضافت ہو جائے گی یا الف لام داخل ہوگا تو اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا، یہاں مصنف نے یہ نہیں کہا کہ وہ منصرف ہو جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ نحویوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ لفظ جب اس پر الف لام یا داخل ہو جائے گا یا وہ مضاف ہو جائے گا تو وہ منصرف بنے گا یا نہیں بنے گا، اس بات پر اتفاق ہے کہ کسرہ داخل ہو جائے گا، تو لہٰذا اختلاف سے بچتے ہوئے مصنف نے کہہ دیا اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا۔ اختلاف اس وجہ سے تعریف کی وجہ سے ہوا، بعض نحوی جو کہتے ہیں جن کے نزدیک تعریف یہ ہے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں، تو کہتے ہیں دو سبب تو بھی پائے جا رہے ہیں احمد کے اندر، علم بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ اور جن حضرات کے نزدیک غیر منصرف کی تعریف یہ ہے کہ جس پر کسرہ اور الف لام داخل نہ ہو، کسرہ وغیرہ داخل نہ ہوتا ہو، تنوین اور کسرہ، تو ان کے نزدیک ہے کہ دیکھو جی اس پر کسرہ آ گیا احمد پر، تو لہٰذا یہ منصرف ہو گیا۔ چلیں جی، یہ اختلاف تھا، بہرحال یہ آسان سا سبق ہے آج کا، اس کے حواشی دیکھ لیتے ہیں، پھر اگر کوئی بات مزید رہ جائے گی تشریح والی تو وہ گزارش کر دوں گا۔ سب سے پہلے فقط پر ہے، فقط یہ الگ سا لفظ ہے، اس کی ترکیب سمجھا رہے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، یہ اسماء افعال میں سے ہے، جو ہم نے اسباب اسم پڑھے تھے غیر متمکن، اس میں سے اسم فعل بھی تھا، اسماء افعال میں سے یہ ہے، بمعنی انتہی، انتہی کے معنی میں ہے، کأنہ جزاء شرط محذوف، گویا کہ یہ شرط محذوف کی جزا ہے، فقط جو ہے یہ جزا ہے اور اس کی شرط محذوف ہے،
اے اذا لم یشترط العلمیۃ فی الاسم الغیر المنصرفی واجتماعت مع سبب آخر فیہ بالسببیۃ فقط اے فانتہی من ان تشترطھا، کہ جب علمیت جو ہے اس کے اندر یہ انہوں نے ایک لمبی سی شرط جو ہے اس کی محذوف نکال لی، آگے اس کی جزا آ گئی کہ جب علمیت شرط نہیں ہے ایسے اسم میں جو غیر منصرف ہے اور وہ ایک ایسے سبب کے ساتھ دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہوا ہے صرف ایک سبب کے طور پر، تو تم اس کی شرط لگانے سے رک جاؤ۔ بہرحال یہ ایک نحو کا جو مقصد ہے کہ ہمیں اعراب وغیرہ کی غلطی ہمارے اندر نہ ہو، تو فقط لفظ ہمیشہ فقط اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کی کوئی ترکیب جاننا چاہے تو انہوں نے یہ ذکر کر دی کہ شرط محذوف نکالنی پڑے گی عبارت کے لحاظ سے۔ آگے وہو العلم المعدول پہ حاشیہ ہے، اے ذالک الاسم الغیر المنصرف الذی لم یشترط فیہ العلمیۃ واجتماعت مع سبب آخر ہوا هذه المعدودات فی المتن، یعنی وہ اسم غیر منصرف کہ جن کے اندر علمیت شرط نہیں ہے اور وہ سبب جو ہے صرف ایک سبب کے طور پر جمع ہوا ہے، علمیت اس میں ایک صرف سبب کے طور پر جمع ہوئی ہے، تو یہ وہ والے الفاظ ہیں جو ہم نے متن کے اندر گنوا دیے ہیں۔ اذا نکر صرفا پر حاشیہ ہے، اے کل واحد مما شرط فیہ العلمیۃ و مما لم یشترط فیہ، یعنی دونوں صورتوں میں کہ جن کے اندر علمیت شرط ہے اور جن کے اندر علمیت شرط نہیں ہے، دونوں میں اذا نکر صرفا جب نکرہ بنایا جائے گا لفظ کو تو وہ منصرف ہو جائے گا۔ بأن یؤول العلم بواحد من الجماعت، اب یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ علمیت کیسے ختم ہوئی۔ بأن یؤول العلم، کہ علم کو کی تعویل کی جائے بواحد من الجماعت المسمات بہ، اس نام کے جماعت میں سے ایک رکن کے طور پہ، نحو جیسے ھذا زید ورأیت زید زیدن آخر، یہ زید ہے، اب پہلے جملے کے اندر ھذا زید میں زید علم ہے، ورأیت زیدن آخر، اور میں نے ایک اور زید دیکھا، یعنی زید نام کے کئی سارے بندے ہیں، پوری ایک جماعت ہے، ان میں سے ایک زید دیکھا، تو اب تخصیص ختم ہو گئی، علمیت ختم ہو گئی کہ زید کے تو مثال کے طور پر 10 بندے ہیں کلاس میں زید نام کے، تو میں نے ایک اور زید دیکھا، تو اب تعین نہیں ہے کہ کون سے والا زید دیکھا، وہ تو کئی سارے ہیں، تو علمیت ختم ہو گئی اس میں۔ فَإِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مُسَمَّى بِزَيْدٍ، اس سے مراد کیا ہے؟ زید نامی شخص ہے، اور یجعل، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ اس کو ایک پوری جماعت کا نام یا کچھ چند افراد کا نام، اسی نام کے چند افراد میں سے کوئی ایک شخص مراد لے لیا جائے کہ کئی سارے زید ہیں، ان میں سے ایک آیا یا میں نے اس کو دیکھا۔ دوسری صورت یہ ذکر کریں، اور یجعل عبارۃ عن الوصف المشتہر بہ صاحبہ، کہ یا اس کو اس علم کو عبارت بنا دیا جائے ایسے وصف سے کہ جو جس کے ساتھ اس کا صاحب جو ہے وہ مشہور ہے، نحو قولہم، جیسا کہ قول ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے فرعون اور موسیٰ ان دونوں یہ دونوں علم کے طور پر استعمال نہیں ہوئے، یہاں فرعون سے مراد ہے باطل اور موسیٰ سے مراد ہے حق، اے لکل مبطل محق، تو یہاں ان کی فرعون اور موسیٰ کی شخصیت مراد نہیں ہے بلکہ ان کا وصفیت مراد ہے، تو یہاں بھی یہ علم شمار نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ شرح اللہ جامی کا حاشیہ ہے، تو 2 طریقے بتا دیا علمیت کو ختم کرنے کے لیے۔ فی القسم الاولی ذکر ہوا تھا یہاں کہ اما فی القسم الاولی، اما حصول الصرف عند التنکیری، یعنی نکرہ بنانے کے وقت اس کا منصرف ہونا، صرف حاصل ہونے یعنی منصرف ہونا، فی الاسم الذی یشترط فیہ العلمیۃ، اس اسم میں کہ جس کے اندر علمیت شرط تھی، فلبقاء الاسم، اسم کے باقی رہ جانے کی وجہ سے، یعنی یہاں مبتدا جو محذوف تھا فا جزائیہ ہے، تو اس سے پہلے جو شرط مضمن معنی شرط جو مبتدا تھا وہ محذوف انہوں نے بتا دیا صاحب درایا نے، درایا عربی شرح ہے ہدایت النحو کی، تو یہاں یہ ہم محذوف نکال سکتے ہیں فلبقائی ہی کے لیے۔ آخرہ بتنوین، تنوین کے ساتھ عند صرف ہی، اس کے منصرف ہونے کی وجہ سے، اے واحد مسمى بطلحہ، طلحۃ آخرہ میں پڑھا تھا، تو ہم کہتے ہیں طلحۃ پہ تنوین پڑھیں گے کیونکہ یہ طلحہ نام کی پوری ایک جماعت ہے، ان میں سے کوئی ایک فرد یہاں مراد ہے۔
اچھا، لفظ آخر جو ہے یہ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک تو یہ وزن فعل ہے اور دوسرا اس کے اندر وصف ہے. اس کو آخرن نہیں پڑھیں گے، آخرو ہی پڑھیں گے. طلحتن کی بات ہو رہی ہے کہ طلحتن پہ تنوین پڑھی جائے گی، کیونکہ طلحہ نام کی ایک پوری جماعت میں سے کوئی ایک فرد یہاں مراد ہے. اسی طرح عمر آخر بالتنوین، عمرن پڑھیں گے. واحد مسمى بعمر، یعنی عمر نامی لوگوں کی ایک جماعت میں سے ایک بندہ مراد ہے. فی العلمی مع الوزن الفعلی، اس کے اندر علم ہے اور وزن فعل ہے. یہ درایت الناوکاشی ہے. وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ، یہاں اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیے کہ شروع میں آیا تھا وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا، یہاں کل پر انا کا اسم ہونے کی وجہ سے ہم نے منصوب پڑھا تھا، تو آگے عطف آ رہا ہے وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ. میں نے اس کو مرفوع پڑھا. اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر تو الگ سے پڑھیں تو اس کو مبتدا بنا دیں گے اور مرفوع پڑھیں گے. وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْكُلِّ السَّابِقِ، اگر پیچھے والے کل پر وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ، اس کل کے اوپر اگر عطف ڈالیں گے تو اس کو منصوب پڑھیں گے. لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ اسم انا کا اسم ہے. او مرفوع بالابتداء، یا اس کو مرفوع پڑھیں گے مبتدا ہونے کی وجہ سے. يَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ، کسرہ اس پر داخل ہو جاتا ہے جب الف لام یا الف لام داخل ہو جائے غیر منصرف پر، یا اس کی اضافت کر دی جائے، اس کو مضاف بنا دیا جائے. اس پر حاشیہ ذکر کر رہے ہیں کہ انما دخلت الکسرۃ علی غیر المنصرف بالاضافۃ او بدخول اللام، یعنی غیر منصرف پر اضافت کی وجہ سے یا لام کے داخل ہونے کی وجہ سے، الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے کسرہ داخل ہو جاتا ہے. لأنہما من معظمات خواص الاسم، کیونکہ الف لام اور اضافت یہ دونوں اسم کے خواص میں سے بڑے بڑے خواص میں سے ہیں. لکونہما یقویان جہت الاسمیت، کیونکہ یہ دونوں اسم ہونے کی جہت کو قوی کر دیتے ہیں. وَيُبْعِدَانِهِ عن مشابہت الفعل، اور فعل کی مشابہت سے ان کو دور کر دیتے ہیں. فَيَضْعُفُ تَأْثِيرُ شِبْهِ الْفِعْلِ، اور تو شبہ فعل ہونے کی تاثیر اس میں ضعیف ہو جاتی ہے. یہاں دوبارہ ذکر کر دوں کہ ہم غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں پڑھتے. اس کی ایک وجہ ذکر کی تھی کہ غیر منصرف جو ہے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے فعل کے ساتھ، تو فعل کے جس پر فعل پر الف لام اور تنوین نہیں آتا، اسی طرح کسرہ نہیں آتا، تو اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین وغیرہ نہیں آتے. تو جب اس پر الف لام آ گیا یا اضافت ہو گئی تو اسم کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہو گئی، اسم والی جہت قوی ہو گئی اور فعل سے مشابہت اس کی کم ہو گئی، اس لیے اس پر کسرہ داخل ہو گیا. مررت باحمدکم مثال لغیر المنصرف، یہ اس غیر منصرف کی مثال ہے الذی اضیفہ، جس کو مضاف بنا دیا گیا تھا، داخلہ الکسرۃ، اور کسرہ اس پر داخل ہو گیا. یہ حاشیے میں میرے خیال سے کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جو رہ گئی ہو اور مزید تشریح کی ضرورت ہو. دو طرح کے الفاظ ہوں گے غیر منصرف جس کے اندر علمیت آ رہی ہے، کہ ایک تو ان کے علمیت کے ساتھ ایسا وصف جمع ہوگا ان میں سے کہ جس کے مؤثر ہونے میں خود علمیت شرط ہے، تو جب علمیت ختم ہوگی تو وہ لفظ بغیر کسی سبب کے باقی بچ جائے گا، منصرف پڑھیں گے اس کو. اور یا علمیت جو ہے وہ ایسے سبب کے ساتھ جمع ہوگی جس کے اندر جس کے مؤثر ہونے میں علمیت شرط نہیں ہے، تو جب علمیت ختم ہوگی تو ایک سبب باقی رہ جائے گا، تب بھی اس کو ہم منصرف ہی پڑھیں گے. تو سادہ سی بات ہے کہ جب دو سبب پورے نہیں ہوں گے تو اس لفظ کو ہم منصرف پڑھیں گے. اور اگر لفظ غیر منصرف کی اضافت کر دی جائے، اس کو مضاف بنا دیا جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، تب بھی ہم اس پر کسرہ پڑھیں گے، اس کو منصرف کی طرح پڑھیں گے. یہ الگ ایک بحث ہے کہ اس کو اصطلاحی طور پر ہم منصرف کہیں گے یا غیر منصرف کہیں گے. بہرحال نحو کا تعلق عبارت درست پڑھنے سے ہے، تو عبارت ہم اس سے درست پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہمیں جان لینا کافی ہے. آگے جی مرفوعات ہمارے شروع ہو گئے اور منصرف غیر منصرف کی بحث آج مکمل ہو گئی. امید ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچی ہوگی. سبق بڑا آسان تھا آج کا، میں نے خلاصہ بھی ذکر کر دیا. یہ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. وعلم واو حرف عطف، اعلم صیغہ امر ہے، واحد مذکر کا حاضر، ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. انا حرف مشبہ بالفعل، کل مضاف، ما اس میں موصول، شرط فیہ العلمیۃ یہ صلہ، موصول صلہ مل کر کل مضاف کے لیے موصول صلہ مل کر معطوف ہے.
آگے یہ جملہ معترضہ آ گیا. او حرف عطف ما لم یشترط فیہ ذالکا ما موصولہ اور لم یشترط فیہ ذالکا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واجتمعا ما سبب واحد یہ معطوف دونوں جملے معطوفات مل کر ما موصول کے لیے صلہ موصول صلہ مل کر یہ عطف ہو گیا معطوف ہو گیا. ما شرط فیہ العلمیۃ او ما لم یشترط فیہ ذالکا واجتمعا ما سبب واحد یہ سارے جملے معطوفات مل کر کل مضاف کے لیے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر انا کا اسم ہو گیا جی. خبر اس کی یہ موجود ہے اذا نکرا صرفا اذا حرف شرط نکرا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور صرفا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا یہ جملہ شرطیہ ہو کر انا کی خبر. درمیان میں یہ دو جملے معترض آ گئے وهو المؤنث بالتاء والمعنوی والعجمۃ والترکیب والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان ہوا مبتدا اور یہ آگے سارے معطوفات مل کر اس کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا جملہ معترضہ ہے. اسی طرح وهو العلم المعدول وزن الفعل یہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ معترضہ ہے. فقط کی ترکیب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. آگے جی اما فی القسم الاولی فی القسم الاولی کے حاشیے میں جو ہے وہ اس کی ترکیب تھوڑی سی ذکر کر دی لیکن دوبارہ آسان کر کے ذکر کر دیں. اما حرف تفصیل متضمن معنی شرط اور یہاں انصرافہ یا حصول الصرفی دونوں نکال سکتے ہیں محذوف اور فی القسم الاولی یہ انصراف مصدر کے متعلق ہو جائیں گے مبتدا متضمن معنی شرط بن جائے گا. اور فلی بقائل اسم بلا سبب لام حرف جر اور آگے سارا یہ مجرور بن کر یہ جار مجرور حصول حاصل مصدر اسم فاعل کے متعلق بنائیں گے اور یہ بن جائے گا خبر متضمن معنی جزا جملہ اسمیہ ہو جائے گا یہ. اور آگے جی اما فی القسم ثانی فلی بقائی یہاں بھی اسی طرح ہوگا. فی القسم الاولی جار مجرور کے لیے یہاں انصرافہ مصدر محذوف نکالیں گے مبتدا متضمن معنی شرط اور فلی بقائی ان جار مجرور کے لیے حاصل محذوف نکالیں گے یہ ہو جائے گی جزا مبتدا کی خبر متضمن معنی جزا. تقول فعل بفاعل جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر طلحۃ معطوف علیہ اور طلحۃ آخر موصوف صفت مل کر معطوف یہ جاءنی کا فاعل اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ دوسرا کاما عمر و عمر آخر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ضرب احمد و احمد آخر یہ جملہ فعلیہ خبریہ تینوں جملے مل کر قول کے لیے مقولہ. آگے جی وکل ما لا ینصرف کل مضاف ما موصولہ لا ینصرف جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ اور موصول صلہ مل کر کل مضاف کے لیے مضاف الیہ کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور اگر کلہ پڑھیں گے تو مضاف مضاف الیہ مل کر انا کا اسم. اذا شرطیہ اضیفہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اضیفہ فعل مجہول ہے ضمیر اس کا نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے. دخلہ اللام اللام دخلہ کا فاعل ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف دونوں معطوفات مل کر شرط فا جزائیہ یدخلہ الکسرۃ کسرہ یدخلہ کا فاعل ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا یہ شرط جزا مل کر کل کے لیے خبر بن جائیں گے. اگر کلو مرفوع پڑھ کے اس کو مبتدا بنایا اور اگر کلہ اس کو منصوب پڑھا ہے تو یہ جس طرح کلہ مالا ینصرف یہ انا کا اسم بنا اسی طرح یہ جملہ شرطیہ جزائیہ مل کر یہ انا کی ہی خبر بن جائے گا. آگے مثالہ مبتدا محذوف نحو مضاف مررت باحمدکم وبالاحمدی یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مثالہ مبتدا کی خبر. یہ فقط کی ترکیب یہاں حاشیے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن دبا کر تاکہ آئندہ آنے والے اسباق آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اور آخر میں التماس ہے کہ سبق میں کسی قسم کی تسامح ہو غلطی ہو تو مجھے مطلع فرمائیں. رابطہ کا نمبر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے. آئندہ سبق کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.